بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ برادران گرامی، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو زمانۂ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اندازہ لگائیں، یہاں سے ابتدا میں بیان کر دوں، کچھ انفرادی ذمہ داری ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہیں، کچھ ذاتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ امام سے متعلق ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے کوشش ہوگی مختصر وقت میں بات کو تمام کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، اس ذکر کا جو اہتمام کیا گیا برادران کی جانب سے، اس کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ انفرادی ذمہ داری سے اگر میں ابتدا کروں تو خود امام امر و زمان کی توقیع آئی ہے۔ انفرادی ذمہ داری جس کا امام سے تعلق نہیں ہے، یعنی امام کے حوالے سے ذمہ داری نہیں ہے، ذاتی ذمہ داری ہے، مگر انسان اپنی ذاتی ذمہ داری اگر نبھائے گا تو امام سے نزدیک ہو جائے گا۔ توقیع شریف میں کیا آیا؟ توقیع شریف میں آیا کہ انہو عاہد نعہد الیک ایہا الولی المخلص، اے ہماری ولایت رکھنے والے مخلص، بارہویں امام فرما رہے ہیں، اے ولایت رکھنے والے مخلص، ہم عہد لے رہے ہیں تم سے کہ انہو من اتقى منکم من المؤمنین، مومنین میں جو بھی تمہارے بھائیوں میں من اخوانک تقوی الہی اختیار کرے گا، وَأَخْرَجَ مِمَّا عَلَيْهِ إِلَى مُسْتَحِقِّ، جو کچھ ذمہ ہوگا، زکوٰۃ، صدقہ، خمس، یہ تمام چیزیں واجب ہیں، چاہے امام غیبت میں ہوں نہ ہو، مگر نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آمنا من الفتنہ المبتلہ، جو یہ عمل انجام دے گا وہ اس دور میں، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے احادیث موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، امام علیہ السلام کے پاس ایک خط لکھا، خمس کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ امام نے ایک جملہ کہا بارہویں امام علیہ السلام سے، کیسے رابطے میں رہے انسان، موضوع گفتگو ذمہ داری غیبت کے دور میں۔ امام نے ایک جملہ کہا، وہی ایک جملہ نقل کر رہا ہوں۔ آٹھویں امام نے کہا، دیکھو خمس نکالو، ولا تحرموا انفسکم من دعائنا ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ غیبت کے دور سے کیسے ربط دیا جائے؟ خمس اپنا واجب خمس نکال رہے ہیں، اپنی ذاتی واجب ذمہ داری ہے، خمس نکال رہے ہیں، بارہویں امام دعا کریں گے۔ آداب زمانہ غیبت، یہ انفرادی ذمہ داری ہو گئی جو اپنی ذات کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو بارہویں امام سے متعلق ہے، بہت بڑا موضوع ہے، آپ حضرات اہل علم میں جانتے ہیں، پوری کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں، مگر چند چیزیں میں یہاں ذکر کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کتاب الکافی الاشرا میں جلدی گفتگو کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات کو تمام کیا جائے۔ بزرگان گرامی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ ساتویں امام کے بعد ایک شخص آیا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ عبد رسول اللہ لا تنسانی من الدعا، وقت کے امام کے پاس آیا اپنے، فرزند رسول مجھے اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا۔ امام نے عجیب انداز اختیار کیا، کتاب الاشرا الکافی، اب تعلم انا ننساک، کیا سمجھتے ہوں تمہیں بھول جاتے ہیں؟ وقت کے امام سے تعلق، غیبت کا دور، امام موجود ہیں، ساتویں امام کا دور، اور یہ دور بہت زیادہ مشابہ ہے بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے۔ ساتویں امام کئی سال قید میں رہے، آپ حضرات کے علم ہے۔ اب تعلم انا ننساک، کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں بھول جاتے ہیں؟ کہتے ہیں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا کہ مولا، میں ذہن میں کہا، اپنے ذہن میں کہا میں مولا کا شیعہ ہوں، مولا ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میں بھی امام کا شیعہ ہوں، امام میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، امام مجھے نہیں بھولتے ہوں گے۔ یہ ذہن میں سارا قضیہ بنایا اور ساتویں امام کو یہ جواب دے دیا، لا، نہیں مولا آپ نہیں بھولتے، آپ یاد رکھتے ہیں۔ امام نے کہا کیف عرفت، کیسے پہچانا کہ ہم تمہیں یاد رکھتے ہیں؟ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ ہر شیعہ کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ مجھے دعا میں نہیں بھولتے ہوں گے۔
یہ جملہ سنیے گا 7ویں امام کا، غیبت اور ذمہ داری. کہا انظر الی قلبک، اپنے دل کی جانب دیکھو. تم اپنے دل میں ہمارے لیے کتنی دعا کرتے ہو؟ جتنی تڑپ تم اپنے دل میں بڑھاؤ گے ہماری طرف سے اتنا ہی تمہاری طرف تڑپ بڑھے گی اور دعا بڑھے گی. اندازہ لگا رہے امام سے متعلق ذمہ داری. ان ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کہتے ہیں نہیں دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، دعا صلاح المؤمن، دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، دعاؤں سے ہی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے کتنی غیبت تھی؟ 50 سال تھی. دعا کی انہوں نے، سجدے میں گر گئے، وہی آئی 40 سال ہو گئی. پھر دعا کی، سجدے میں گر گئے، گر گرانے لگے، شکر کرنے لگے، وہی آئی 30 سال کی غیبت ہو گئی. پھر وہی آئی 20 سال کی غیبت، پھر وہی نہیں آئی، موسیٰ آ گئے. یہ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے یہ دعائیں غیبت کے دور میں خاص طور سے دعا کرو. کیا مطلب؟ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. وَاحْفَظْهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. کیا مطلب؟ میں دعا کروں گا تو اللہ حفاظت کرے گا امام کی؟ نہیں، اللہ حفاظت کر رہا ہے. میرے دعا کرنے سے میرے عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی. دعا بہت اہم فرائض میں سے ایک فریضہ یہ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا. زرارہ ابن اعین امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام کی خدمت میں آئی، کہنے لگے مولا ان ادرکت ذالک الزمان، اگر میں وہ زمانہ پالوں غیبت کا تو کیا کروں؟ امام نے کیا کہا؟ علیک بدعاء الغریق. ایک اور دوسری جگہ امام نے کیا تعلیم فرمایا؟ دعائے الغریق، چھٹے امام سے بھی، اور یہاں کیا کہا؟ ایک وہ دعائے معرفت جو ہم پڑھتے ہیں. دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعائے معرفت کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. پروردگار اپنی معرفت کروا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کروائی میں تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگار اگر اپنے رسول کی معرفت نہیں کروائی حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. حجت کی معرفت نہ ہوئی تو گمراہ مر جاؤں گا. یہ حدیث سب نے سنی ہے، کافی میں موجود ہے. مگر یہی دعا 12ویں امام نے اپنے نائب کو تعلیم فرمائی کہ غیبت کے دور میں اس دعا کو پڑھیں. اور اتنے جملے نہیں ہیں، وہ کمال ہے. وہ بعض مفاتیح الجنان کے نسخوں میں موجود ہے، بعض میں موجود نہیں ہے. وہ دعائے زمانہ غیبت اور کبیر دعا، جس میں امام تعلیم فرما رہے کہ کیسے ادب ہے غیبت کے دور کا، کیسے ادب ہے کہ جس کو انسان فالو کرے. اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، پروردگار مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا. اللہم صبرنی فی غیبتہ، ان کی غیبت میں ایسا صبر دے دے حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا احب تاخیر ما عجلت. پھر میں جلد باز نہ ہو جاؤں، نہ تعجیل کو پسند کروں جسے تو نے تاخیر میں رکھا ہے، نہ تاخیر کو پسند کروں جسے تو نے تعجیل میں رکھا ہے. یہ آداب زمانے غیبت میں اللہم کمال کے جملے ہیں. اللہم اب دعا موضوع ہے تو اسی دعا کے جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ذمہ داری بیان کر رہا ہوں جو آداب زمانے غیبت میں لکھا اسی دعا میں موجود ہے. اللہم اجعلنی ممن تقر عینہ برؤیتہ. دعا میں سے ایک دعا یہ کرنا کہ پروردگار زمانے غیبت میں ان کے چہرہ اقدس کا دیدار ہو جائے. مجھے ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کی آنکھیں ان کے دیدار سے سکون پاتی ہیں. اللہم انی اسألک ان ترینی ولی امرک. پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے ولی امر کے چہرہ انور کا دیدار کروا دے. بہت ساری دعاؤں میں یہ ملے گا. دعائے عہد جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدۃ والغرۃ الحمیدۃ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیک. پروردگار میری آنکھوں کا سرما ان کا دیدار قرار دے دے. دعائے ندبہ آج کے دن جو پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن، فاغث یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میری فریاد سن لے. فریاد کیا ہے؟ عبیدک المبتلا، تیرا یہ پریشان بندہ ہے. فریاد کیا ہے؟ ارہ سیدہ، اسے اس کے آقا و سید و سردار کا دیدار کرواتے.
کیا مطلب؟ ابھی سماعت السید بیان کر رہے تھے کہ اس کا مطلب غیبت کے دور میں دیدار ہو سکتا ہے، غیبت کے دور میں دیدار ہو سکتا ہے۔ مکیال المکارم میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ بیان کیا، کوئی یہ نہ کہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا تو دیدار کروا دے۔ انہوں نے کہا نہیں، اطلاق ہے، اطلاق کو آپ بغیر کسی وجہ کے تقیید نہیں دے سکتے، اور احادیث بھی ہے ہمارے سامنے۔ ابھی ایک حدیث کی جانب اشارہ کیا، جناب یوسف سے شباہت، یعرفونہ لا یعرفونہ یعرفہ، جناب یوسف ان کو پہچانیں گے، وہ نہیں پہچان سکیں گے۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے حوالے سے جناب یوسف نے پہچانا، عارفہم وہو لہ منکرون، قرآن کریم کی آیت یہ ہے، عارفہم حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہ انکار کر رہے تھے۔ اور امام علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے؟ امام ان کو پہچانیں گے لیکن وہ نہیں پہچانیں گے غیبت کے دور میں۔ اس کے علاوہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ لا یطلع بمکانہ، غیبت کبریٰ کی بات کر رہا ہوں، لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ موالیہ، ایک جملہ کہنے دیجئے، خاص موالی ان کی جگہ کے بارے میں جانتے ہوں گے، حدیث ہے ہمارے سامنے۔ اس کے بعد ملاقات اپنی جگہ، اس حدیث کا کیا مطلب ہے پھر کہ فمن ادعا المشاہدہ، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے، کاذب مفتر، وہ وجہ موجود ہے، اس سے مراد نیابت ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب دیدار ہو سکتا ہے ان آنکھوں سے۔ زمانہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں، ایک ذمہ داری ہے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا، میں اشارہ کر دوں گا، امام کے دیدار کی دعا کرنا زمانہ غیبت میں ہی۔ کون کہتا ہے امام انسجا پردے میں ہے؟ کون کہتا ہے امام انسجا پردے میں ہے؟ ارے آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ غیبت کے دور کی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری میں بیان کر دوں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی چاہت رہی ہے کہ اس زمانے کو پائیں۔ امام سامنے ہیں، ان کے امام نگاہوں کے سامنے ہے، غیبت میں نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش رہی ہے کہ اس زمانے کو پائیں۔ زرارہ ابن اعین امام سے کہہ رہے ہیں این ادرکت ذالک الزمان، اگر میں وہ زمانہ پالوں تو کیا ذمہ داری ہے؟ ابو حمزہ سمالی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام کا دور دیکھا ہے، ساتویں امام سے حدیث نقل نہیں کی لیکن دور دیکھا ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، امام کی خدمت میں آئے، کہہ رہے ہیں قد دق عظمی وکبر سنی وقرب اجلی، مولا ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، موت نزدیک آ چکی ہے، اخاف ان یدرکنی الموت قبل هذا الامر، مجھے خوف ہے کہ مجھے موت نہ آ جائے امام کے ظہور سے پہلے۔ ابو حمزہ سمالی چھٹے امام موجود ہے، 12ویں امام کے منتظر، امام نے جو جواب دیا، میں ایک جملہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا اے ابا حمزہ سنو، جو ہماری ولایت رکھے بستر پہ بھی مرے گا تو شہید مرے گا، اور سنو ابا حمزہ، یہ ذمہ داری، غیبت کا زمانہ اور ہماری ذمہ داری، من آمن بنا، جو ہم پر ایمان لائے، وصدق حدیثنا، دوسرا جملہ، اور ہماری حدیثوں کی تصدیق کرے، وانتظر امرنا، ہمارے آخری بیٹے کا منتظر رہے، کانا کمن قتل تحت رایۃ القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات پڑھ دے امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، بل کانا کمن قتل تحت رایۃ رسول اللہ۔ اے ابا حمزہ، جو شخص ہماری حدیثوں کی تصدیق کرے، ہم پر ایمان لائے، ہمارے امر کا منتظر رہے، اس طرح ہے جیسا کہ 12ویں امام کے علم کے سائے میں قتل کیا گیا، بلکہ 12ویں امام کا علم رسول کا علم ہے، واللہ امام کا جملہ ہے، بل تحت رایۃ رسول اللہ، رسول کے علم کے نیچے اسے شہید کیا گیا۔ یہ امام علیہ السلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ذکر ہوئی ہیں احادیث کے مطابق جو جمع کیا علماء نے، اس حوالے سے میں نے کچھ کلام کیا۔ انفرادی ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری میں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، لتجمعن علیہ عیون المؤمنین، مؤمنین کی آنکھیں ان پر آنسو بہائیں گی۔ یہاں جمع ہو جانا، امام علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ خود ایک آداب زمانہ غیبت میں ذکر ہوا۔
اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، سورہ لقمان کی آیت۔ اللہ نے اپنی ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں تم پہ نچھاور کر دیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام کے خدمت میں ایک شخص آیا، سوال کیا مولا نعمت ظاہری سے مراد کیا ہے، نعمت باطنی سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا نعمت الظاہرہ الامام الظاہر والنعمت الباطنہ الامام الباطن۔ نعمت ظاہری ہے کہ امام نگاہوں کے سامنے ہو، نعمت باطنی یہ ہے کہ امام غیبت میں ہو۔ غیبت معنوی ہے۔ ان تمام کی تمام گفتگو سے، عالی جناب کی گفتگو سے بھی یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ غیبت ایسا نہیں کوئی پردہ لٹکا ہوا ہے اس کے پیچھے امام ہے۔ یہ دشمنان نے ہم پہ تہمت لگائی ہے کہ ان کے امام غار میں گئے اور غائب ہو گئے، نہیں، آنکھ پر پردہ پڑا ہے۔ یہ توجہ کیجیے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں؟ پردے میں ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، امام سے جب سوال ہوا کہ مولا نعمت باطنی یعنی امام ظاہر نہ ہو، غیبت میں ہو، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ یغیب، سوال بڑے تعجب کے انداز میں کیا گیا، کیا اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو غیبت میں چلا جائے گا؟ مومنین کی اجتماعی ذمہ داری، دو جملے پیش کر رہا ہوں، ایک امام سے متعلق وہ میں ترک کر رہا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے، ایک امام سے متعلق چند جملے میں اس میں پیش کر رہا ہوں، اور ایک عمومی ذمہ داری ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس طرح آیت پوری موجود ہے آپ حضرات کے علم میں۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کیسے امام سے نزدیک کرتا ہے، احادیث ہے، میں نہیں پیش کر رہا، یہ ذاتی ذمہ داری ہو گئی نا اجتماعی اعتبار سے۔ اب اجتماعی اعتبار سے امام سے متعلق کیا ذمہ داری، میں روایت پیش کر رہا تھا 7ویں امام کی خدمت میں، انسان نے آ کے مومن نے پوچھا کہ مولا یہ نعمت باطنی کیا مطلب؟ نعمت باطنی امام غائب ہو۔ کہا وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ یغیب، کیا اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو پردہ غیب میں ہوگا؟ اب جواب سنیے گا اور مومنین کی جو یہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں اس کی اہمیت کو جانیے گا۔ امام نے کہا یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکرہ، لوگوں کی نگاہوں سے تو وہ غائب ہو جائیں گے، مومنین کی محفلوں میں، مومنین کے دلوں میں ان کا ذکر باقی رہے گا۔ امام علیہ السلام کے لیے ذکر منعقد کرنا، ان کی یاد میں محافل منعقد کرنا، یہ ذمہ داریوں میں سے اور آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ایک طرف مومنین ہیں، دوسری طرف کون؟ دوسری طرف وہ جن کے بارے میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام سے سوال ہوا لما سمی القائم قائما، مولا ان کا نام قائم کیوں رکھا گیا؟ بہت ساری سوالے سے احادیث ہے، ایک امام نے جو وجہ بتائی ہلا دینے والی ہے، لأنه يقوم بعد موت ذکرہ، ان کا ذکر جب ختم ہو جائے گا اس وقت وہ قیام کریں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم پہلے والے لوگوں میں ہیں کہ ہم ان کا ذکر کا احیاء کر رہے ہیں، دلوں میں یاد باقی ہے، محفلیں برپا کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، یا ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے ان کے ذکر کو بھلا دیا۔ یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ بات تمام کی میں نے، آخری ایک حدیث تبرکاً پیش کروں، اسی وقت کی حدیث ہے، جمعہ کا دن یہی وقت عصر کا وقت ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کہ امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام علیہ السلام سے حدیث، جمعے کے دن کو ایک دلہن کی صورت میں سجا کے لایا جائے گا محشر میں، سید الایام، جمعے کا دن 12ویں امام سے منسوب ہے نا، دلہن کی صورت میں سجا کے لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جنت کی جانب چلے جاؤ۔ پھر در جنت پہ جمعے کا دن محشر کی جانب نگاہ کرے گا، آواز آئے گی، اے روز جمعہ اب ہر اس شخص کی شفاعت کرو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ جس نے جمعے کے دن سب سے زیادہ محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھی ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ راوی نے سوال کیا مولا جمعے کے دن سب سے زیادہ، یہ سوال یہ 3 سوال کیے، بات تمام کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ جمعے کے دن افضل وقت کون سا؟ امام نے کہا بعد العصر، جو آپ بیٹھے ہیں عصر کے بعد کا وقت، یہی وقت۔
مولا جمعے کے دن سب سے زیادہ سے مراد کیا؟ کا 100 مرتبہ پڑھ جاتے. مولا صلوات کیسے پڑھے؟ تیسرا سوال. امام نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 12ویں امام کو یاد کرتے ہوئے جائے گا تو ہوگا کیا مولا؟ ہوگا یہ دوسری حدیث میں ملا، ہوگا یہ مر بھی جائے گا تو قبر میں فرشتہ آئے گا، شانہ ہلائے گا اور کہے گا اٹھو، جس کے منتظر تھے وہ آ گئے ہیں، ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروردگار ہمیں، آپ کو، تمام مومنین مومنات کو امام علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرما. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصار برائے تعجیل ظہور امام امر و زمان. صلوات.